बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़मीन अल्लाह की है और रब्ब कायनात इस ज़मीन पर जिसे चाहें गलबा अता फ़रमाएँ। ज़ाहिर है इस ज़मीन के सिस्टम निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ने आसमान से फ़रिश्ते तो उतारने नहीं। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने फ़तह और गलबा का वादा किन लोगों से किया है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौजू है। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। रब्ब कायनात इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम की पकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 18वां। सूरह मुबारका का नाम अन्नूर
اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 55۔ اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن اور سبب بالکل واضح اس آیت مبارکہ کی جامعیت، اس کی اکملیت اور اس آیت مبارکہ میں موجود موضوع کی وسعت، اس پر تو ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن سر دست اس کا بامحاورت ترجمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور اقتدار یا غلبہ عطا فرمائے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور انہیں ضرور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہم سفر کر رہے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کے ساتھ، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رب کائنات کا جو فرمان ہے کہ میرے بندے میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہاں پر بات کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں 5967، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا، آپ کے پیچھے تھا، درمیان میں صرف پالان کی لکڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب فرمایا تو میں نے جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا، میں نے پھر جواب دیا، فرمایا جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر مجھے پکارا، میں نے جواب دیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ میں نے جواب دیا جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں عذاب نہ دیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اس کے بعد جو منکر ہو جائے وہ یقیناً فاسق ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ دے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، یہ سخت گناہ اور بہت بڑا معاملہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھو کہ جس زمانے میں اسلام کا زور رہا اتنی ہی اللہ کی مدد رہی، صحابہ کرام اپنے ایمان میں بہت آگے تھے، یہی وجہ ہے کہ فتوحات میں بھی سب سے آگے تھے، اور جس حساب سے ایمان کمزور ہوتا گیا، دنیاوی حالت، سلطنت اور شوکت بھی کم ہوتی آج یہ حالت ہو گئی۔ پھر امام صاحب کچھ حدیث لے کر آئے ہیں، ان میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 7459، فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب اور نڈر رہے گی، ان کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، بلکہ ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے۔ صحیح مسلم میں 1923ویں حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ اور ایک روایت جو کہ مسند البزار میں ہے کہ یہی جماعت دجال سے جہاد کرے گی، اور ایک حدیث میں ہے جو کہ مسند ابو یعلا میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک یہی لوگ کفار پر غالب رہیں گے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی،
اللہ نے دی توفیق تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔